اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام فضائل امام حسن علیہ السلام میں، جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی جو فضائل سے بھری ہوئی ہے، اس سمندر سے، اس فضائل کے سمندر سے چند قطرات آپ ناظرین تک پہنچا سکیں۔ اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ خواہر رضمی زہرا رضوی بنی ہوئی ہیں۔ آئیے گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسے چھوڑا تھا، لیکن اس سے پہلے خواہر کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے آپ کا اس پروگرام میں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں کہ یہ ذکر اپنے آپ میں اتنا گراں قدر ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے سے بات بنتی نہیں ہے، اور اس کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، تو خواہر ہم نے گفتگو جو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں امام عالی مقام کے بچپن کے اعتبار سے کی تھی، آپ کی عبادات اور قرآن سے آپ کا جو رشتہ تھا، قرآن کا جو علم آپ کے پاس تھا، اس کے اعتبار سے کی تھی۔ آج میں چاہ رہی ہوں کہ امام کی وہ صفت کہ جو بہت زیادہ نمایاں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو سب کے سب کریم ہیں، ان میں بھی جسے کریم اہل بیت کہا گیا وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے، کہ اہل بیت کی سخاوت، اگر ہم امام علی علیہ السلام کی ہی بات کر لیں تو امام کی سخاوت کا کیا کہنا کہ جو اونٹوں کی قطار جو ہے وہ سخاوت میں دے دیا کریں، اور سخی ابن سخی ہیں امام علی علیہ السلام، لیکن آپ کو سخی کریم اہل بیت نہیں کہا گیا بلکہ امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا۔ اور آپ کی سخاوت کے اعتبار سے جو زیادہ تر ہم ذکر سنتے ہیں وہ یا تو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا ہوتا ہے، یا پھر وہ مشہور واقعہ کہ ایک شامی تھا جو آ کر امام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور امام کے والد کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو امام نے اسے سواری دی، گھر دیا، اور وہ پھر امام کی سخاوت سے دین اسلام پر آ گیا، متاثر ہو گیا۔ تو اس واقعے کے علاوہ میں چاہ رہی ہوں آپ کو یہ واقعہ جو امام کی سخاوت کو پیش کرتا ہو اس کا یہاں پر تذکرہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک سمندر ہے امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا، اور وہ انداز کی جس میں آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لوگوں پر کرم کرتے رہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ نے جس کا ذکر کیا جو واقعہ، وہ بھی یقیناً بہت ہی زیادہ قابل غور ہے اور مشہور بھی ہے۔ امام کا دسترخوان یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس پر کس انداز سے آپ کی سخاوت جاری رہتی تھی۔ اور سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو، لیکن جیسے آپ نے دسترخوان کا تذکرہ کیا، مجھے ایک بہت اچھا جو ہے جملہ میں نے کہیں سنا تھا، یاد آ گیا کہ لعین شام نے امام علی مقام کو لکھ کر بھیجا تھا یہ دسترخوان کے متعلق کہ اے حسن، آپ یہ جو اسراف کر رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے جواب جو دیا تھا وہ الفاظ کو پھیر کر دیا تھا، اور وہ جواب بہت بہترین تھا کہ تم نہیں جانتے ہو مگر خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس جواب کی امید ہم ایسی معصوم ہستیوں سے ہی کر سکتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے، اور خیر کیسے نہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ اس دسترخوان کے صدقے میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو ضرورت مندوں کے پیٹ بھرتے ہیں، اور اس دسترخوان کی یادگار کو بھی کس طرح سے قائم بھی کر دیا گیا۔ تو بے شک، اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ عام انسان دسترخوان بچھاتا ہے تو چہرے دیکھ کر یہ ہمارے اپنے ہیں، عزیز ہیں، انہیں بلایا جائے۔ امام کا دسترخوان تو ایسا رہتا تھا کہ ہر ایک کے جیسے اللہ کا فضل ہر کسی کے لیے ہے، ویسے امام کا دسترخوان ہر کسی۔ بے شک، تو ہر ایک کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے۔ ان کے علاوہ اور بھی واقعات اگر تاریخ کے ہم آئینے میں دیکھیں تو بہت سے واقعات، کچھ ایک نہیں بہت سارے واقعات امام کی سخاوت کے اعتبار سے ملتے ہیں۔ میں چند کا آپ کے سامنے ذکر کرتی چلوں کہ ایک بار کا معاملہ ہے کہ ایک شخص ہے، پریشان حال تھا، امام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ مولا میری کچھ مدد کر دیں۔ اچھا، اس نے یہ نہیں کہا، کوئی اماؤنٹ نہیں بتائی اس نے کہ مولا مجھے اتنے دینار، اتنے درہم مجھے درکار ہیں، اتنا چاہیے، نہیں۔ بس وہ امام کی خدمت میں آیا کہ امام میں پریشان حال ہوں، مصیبت میں ہوں، تو لہٰذا آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ بہت کرم کرنے والے ہیں، آپ میری بھی مدد فرما دیں۔ امام کی سخاوت کو ہم دیکھیں کہ امام نے جو اس پر کرم کیا ہے، جس انداز سے عطا کیا ہے، 10 20 50 اس انداز سے نہیں، بلکہ آپ نے اس شخص کو جو کچھ مانگنے کے لیے اس نے کوئی اماؤنٹ بھی نہیں بتائی ہے، امام نے اس کے سوال پر 50,000 درہم اور 500 دینار اسے عطا کر دیے۔ اب چونکہ اس دور میں 50,000 درہم
اور 500 دینار کافی وزنی ہو گئے. تو امام جانتے بھی ہیں. اب امام کا یہاں پر کرم دیکھیں کہ شفیق امام. سخاوت فقط یہ نہیں کہ ہم دے کر کے فارغ ہو جائیں, بلکہ حقیقی معنوں میں سخاوت یہ ہے کہ دینے کے بعد بھی اس انسان سے جڑے رہنا, اس کے بارے میں خیال کرنا, اس کی مصیبتوں کا خیال کرنا, یہ اہم چیز ہے. امام کی ذات میں ہم اس بات کو پاتے ہیں کہ جب آپ نے اتنا کچھ عطا کیا تو یہ نہیں کہ آپ نے 500 درہم و دینار اور جس انداز سے اپنے بہت 50,000 درہم اور 500 دینار آپ نے دیے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے کہ میں نے تجھے دے دیا, اسے اٹھا کر گھر لے جا. نہیں, امام فرماتے ہیں کہ یہ کافی وزنی ہو گئے, تو اسے اٹھا نہ پائے گا, لہٰذا تیرے لیے مزدور کا انتظام کیے دیتے ہیں. مزدور کا انتظام کیا ہے اور پھر اس مزدور کو بھی امام نے اپنی جانب سے بہترین ایرانی ایک چادر جو ہے اسے عنایت کی ہے. کیونکہ وہ دور ایسا تھا, اگر ہم تاریخ میں پڑھیں, کہ اس دور میں جو ہے آج سے 1400 برس پہلے جو معصومین کے دور تھے, اس وقت کپڑوں کو بہت اہمیت حاصل تھی. یعنی کہیں کہیں پر یہ بھی معاملہ رہا ہے کہ زیورات سے زیادہ قیمتی لباس مانے جاتے تھے. تو اس وقت ایرانی چادر بڑی خوبصورت سی, وہ کافی مہنگی مانی جاتی تھی. تو وہ ایک مزدور کو آپ نے عنایت جو بہترین چیز تحفے کے طور پر دی جا سکتی تھی, مولا نے وہ اس مزدور کو عنایت کی ہے, اور پھر وہ تمام معلومات اس مزدور کے ذریعے اس کے گھر پر پہنچایا. یعنی یہ سخاوت ہے کہ اس جسے عطا کر رہے ہیں اس کی مشکلات کو بھی دیکھ رہے ہیں, کہ اسے زحمت نہ ہو کہ ان چیزوں کو وہ اپنے گھر لے جا سکے. پھر دوسری ایک مثال پیش کرتی چلوں کہ مقروض لوگوں کے قرض آپ ادا کیا کرتے تھے. آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے تھے, آپ کے اطراف میں, پڑوسیوں میں, یا اطراف میں اور بھی کوئی ایسے لوگ کہ جو ہم عقیدہ ہوں, یا کوئی اور بھی ضرورت مند ہے جو ہم عقیدہ نہیں بھی ہوتا, تو تب بھی امام کا یہ طرز عمل رہا کہ امام اس کی مدد کیا کرتے, بالخصوص جو مقروض ہوتے, کیونکہ امام جانتے ہیں کہ ایک مقروض کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جو ایک انسان قرض دار ہے کسی کا, اس کے دل پر کیا گزرتی, کس طرح سے کشمکش, ایک پریشانی ہوتی ہے. تو لہٰذا امام پتہ کرتے اور چن کر ایسے لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے, ان کے قرضے ادا کیا کرتے تھے. ایک شخص ہے جو کہ مقروض ہے, اور وہ 400 درہم کا مقروض تھا. امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہتا ہے کہ امام میں اس طرح سے یہ رقم مجھے چاہیے, لہٰذا میں نے سنا ہے کہ آپ کرم کرتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس قرضے کے عوض میں. تو لہٰذا امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں تجھے عنایت کرتا ہوں, اور لکھ کر کے دیا کہ یہ تجھے دیا جا رہا ہے. امام نے جسے حکم دیا کہ اس کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اسے 400 درہم دیے جائیں گے. لکھنے والے سے کچھ غلطی ہو گئی, اس نے 400 درہم کی جگہ 400 دینار لکھ دیے. اب جب 400 دینار لکھے, یہ شخص متوجہ ہوا, اس نے امام سے کہا کہ امام 400 درہم کی جگہ 400 دینار لکھ دیے گئے ہیں. امام نے اس کے ہاتھ سے لے کر کے اس کے آگے 4 لاکھ درہم کا اور اضافہ کر دیا. کہا کہ 400 درہم اسے درکار تھے نا. خواہر تو سوچئے کہ اگر ذرا سی کچھ وہاں پر رد و بدل ہو گئی تو امام یہ نہیں کہ ٹھیک ہے بس اتنی ہی کریکشن. سخاوت سخی ہے نا, تو سخاوت کس عروج پر تھی کہ امام نے لے کر کے 400 درہم اسے تو کریکٹ کیا ہی کہ وہ اسے ملنے ہی ملنے ہیں, اور اس میں پلس کر کے مزید اضافہ کر دیا کہ اسے اور 4 لاکھ درہم بھی اسے عنایت کیے جائیں. پھر ایک مثال پائی جاتی ہے کہ آپ کی سخاوت کی اور آپ کی مہربانی کی, کرم کی, کہ پھولوں کا گلدستہ ایک کنیز نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک پھولوں کا ہی گلدستہ تھا, تو آپ کا کرم اس پر یہ ہوا کہ پلٹ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی احسان کر رہا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بہتر پیش آ رہا ہے, تو امام کا طرز عمل جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے. امام نے اس کا جواب یہ دیا, ایک پھول کے گلدستے کے عوض میں اس کنیز کو آزاد کر دیا. لوگوں نے کہا یا امام ایک پھول کا گلدستہ ہی تو ہے. کہا کہ اس کا وہ احسان ہے یا اس کی وہ محبت تھی جو میرے لیے تھی, لہٰذا محبت کا صلہ بہترین محبت سے ہی دیا جاتا ہے. تو پلٹ کر امام نے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا. ایک بار مسجد حرام کے پہلو میں ایک شخص اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے 10,000 درہم دے دے. یہ سنتے ہی آپ اپنے گھر آئے. اس نے امام سے مانگا بھی نہیں ہے, ابھی امام کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے, وہ تو اللہ کے گھر میں اس انداز سے بس دعائیں کر رہا ہے, لیکن امام نے سن لیا. امام فوراً گھر آتے ہیں اپنے گھر سے, پھر آپ باقاعدہ اس شخص سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور اسے وہ 10,000 درہم آپ نے عنایت کی. درس ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے تو نہیں مانگا نا, ابھی جب ہم سے مانگیں گے تب دیکھا جائے. ہم جانتے ہیں ہمارے خاندان میں بات غیروں کی نہیں کر رہی ہوں یہاں پر, یہ ہمارے لیے درس ہے کہ یہ میں نے کسی سے سنا بھی تھا, بہت بہترین تھا, کہ ہر خاندان میں
اللہ کسی ایک یا دو لوگوں کو اتنا نوازتا ضرور ہے کہ وہ اگر چاہیں تو خاندان کی غربت کو دور کر سکتے ہیں. ہر ایک سوچ لے تو بہت لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم سے نہیں مانگا ہے تو ہم کیوں دیں, ان کو برا لگ جائے گا. یعنی ہم اپنی آسائش کے لیے ان کی طرف سے وجوہات خود ہی بنا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے درس ہے یہاں پر کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی ضرورت مند ہے تو کیوں انتظار کریں کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اپنی ضرورت کا ہمارے سامنے تذکرہ کرے. اگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو پھر ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں, بن مانگے کریں. اور اس مال کے عوض میں جو ہمیں خداوند عالم اگر بہت زیادہ اضافہ کر کے دے رہا ہے تو سوال جب ہم سے کیا جائے گا تو ہمیں بہترین اجر اسی جواب پر ملے گا کہ ہم نے اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کیا. وہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ کسی ضرورت مند کے ہم کام آئے, اس مال کو ان کے لیے ہم نے لگایا کہ اب ایسا ہو جائے کہ پڑوسی ہے ہمارا, ہم سن رہے ہیں کہ بہت پریشان حال ہے, ہمارا عزیز و اقربا کوئی رشتہ داروں میں ہم جان رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادیاں ہیں اور بہت تکلیفوں میں ہیں. ہم اتنے ثروت مند ہیں کہ ہم پورے جہیز کا انتظام کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمیں دینا ہوگا تو بس ہم چھوٹا سا ایک کور دے کر کے ہی فارغ ہو جانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام مسائل ہیں. یقیناً یہ شخصیتیں ہمیں ایک مرتبہ متوجہ کرتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے مال کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں واقعات دراصل صرف ہمارے سبحان اللہ اور واہ واہ کہنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایکچولی ہماری زندگی میں بالکل عمل کرنے کے لیے ہے. بے شک. اور بہت سے ایسے واقعات امام کے پائے جاتے ہیں, اور اس میں ایک اور اضافہ کر دوں, اور وہ بہت زیادہ مشہور واقعہ بہت سی کتابوں میں موجود بھی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر طیار تینوں حج کے لیے روانہ ہوئے تھے, اور جو سفر کے لیے سامان وغیرہ لیا تھا وہ راستے میں گم ہو جاتا ہے, اور جب ایک مقام پر پہنچے تو بھوک کا اور پیاس کا غلبہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. لیکن اب وہاں پر آبادی نہیں تھی. ایک کٹیا نظر آئی کہ ایک ضعیفہ وہاں پر رہتی تھی. آپ وہاں پر گئے اور عرض کیا کہ اگر کچھ ہے تو ہم اپنا سامان جو تھا ہمارے ساتھ زیادہ راہ تھا وہ ہمارا گم ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس ضعیفہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان ہیں. کہا کہ پانی تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہاں ایک بکری ہے کہ جس کا دودھ دہ کر کے میں دے سکتی ہوں. اس نے وہ بکری کا دودھ دیا, اور امام حسن, امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر طیار تینوں نے اس دودھ کو پیا. اب پیاس تو بجھ گئی, لیکن کہا اگر ضعیفہ کچھ ہو کھانے کے لیے تو انتظام کر دے. ضعیفہ یہ سوچنے لگی کہ گھر میں تو کچھ ایسا ہے نہیں سوائے اسی بکری کے. اس نے اسے ذبح کر کے اس کے ذریعے سے کھانا تیار کیا. امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بہترین احسان کیا ہے ہم پر, تو امام وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر کبھی بھی کسی مشکل میں ہونا تو ہم سے ضرور رابطہ کرنا کہ ہم تیری جانب متوجہ یقیناً ہر وقت رہنے کی کوشش کریں گے. اب ایسا ایک دور آیا, اچھا جب پلٹ کر اس ضعیفہ کا شوہر آیا تو اس نے بہت ہی زد و کوب کیا اور ڈانٹا بھی, اور کہ یہ ایک ہی بکری تھی اور تم نے اسے بھی اس طرح سے, اور دن کچھ ایسے گزرے کہ ذرا پریشان حالی کا سامنا ضعیفہ نے کیا. جس کے پاس صرف ایک بکری ہے وہ پریشان ہی ہوگا یقیناً. اب پریشان حالی بڑھتی رہی. ایک ایسا موقع آیا کہ مدینہ اس نے رخ کیا. مدینہ جب آتی ہے اور آنے کے بعد امام حسن کی خدمت میں, امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور عبداللہ بن جعفر طیار کی خدمت میں آئی. اب یہاں پر سخاوت دیکھیں اس گھرانے کی کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی ہے تو آپ نے اس ایک احسان کے بدلے میں, کتنے سخی ہیں یہ شخصیتیں. یقیناً ہم دیکھیں کہ اگر ان سے آج بھی ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ تو دیا ہے, پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہمارا عقیدہ اگر محکم ہو تو یقیناً جواب آئے گا اس جانب سے. یہ ضعیفہ پہنچتی ہے, امام نے فوراً پہچانا ہے, استقبال کیا ہے, اور ایک بکری کے عوض میں پلٹ کر اس ضعیفہ کو 1000 بکریاں, 1000 درہم اور دینار اسے عطا کیے. پھر کہا کہ میرے بھائی حسین کے پاس بھی جاؤ. مولا حسین نے بھی اسی مقدار میں عطا کیا. پھر عبداللہ بن جعفر طیار نے بھی اسی مقدار میں عطا کیا. تو اس انداز سے ضعیفہ کو احسان کا بدلہ بہترین مل رہا ہے, اور سخاوت دیکھ رہی ہے کہ میں نے اگر ایک ان کے لیے اپنی بکری کو قربان کیا تو اس کے عوض میں تو انہوں نے مجھے اس طرح سے مالدار بنا دیا ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کی ایک سمندر ہے جن میں سے چند موتی ہم نے یہاں پر پیش کیے ہیں. الحمدللہ ہم نے سخاوت پہ جہاں تذکرہ شروع کیا تھا آلموسٹ آدھا ایپیسوڈ ہمارا ہو گیا, اور یہ صرف ایک یا دو واقعات تھے آپ کے سخاوت. بالکل بالکل. اگر تذکرہ کیا جائے تو پھر کریم اہل بیت ہیں ان کے, تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ایپیسوڈز لگ جائیں گے اور واقعات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. اور اگر بات امام علی مقام کی شجاعت کے اعتبار سے کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ
मौलाए कायनात के बेटे हैं, जिनकी तलवार का एहसान है दीन इस्लाम पर, तो शुजाअत में तो कोई यूँ कह लीजिए शक व शुबा है ही नहीं। लेकिन इमाम को जाना जाता है आपकी सुलह के लिए, और ये सुलह भी जो है वो शुजाअत का ही एक पहलू है कि दुश्मनों से अपनी शराइत को मनवा लेना, अपनी शराइत पर सुलह करवा लेना, ये किसी गैर की बस की बात नहीं है कि शिकस्त जुल्म को मैदान से हट के दे देना हसन का काम था, हर एक के बस की बात नहीं। तो खैर इसके अलावा अगर आप इमाम अली मकाम के शुजाअत के एतबार से कोई वाक़या यहाँ पर रकम करना चाहें तो वो क्या होगा? जी खैर, बेशक आप शुजा तरीन शख्सियत थे। ये किलमिया है कि अक्सर कुछ ऐसे कम इल्म कह दिया करते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शुजा नहीं थे, बहादुर नहीं थे, इस वजह से उन्होंने तलवार नहीं उठाई और तमाम तर मामलात, जबकि सुलह भी जो इमाम की है वो शुजाअत का ही पहलू है, इस बात को जाहिर कर रहा है। जैसा कि अभी आपने खुद वाज़ेह किया इस बात को खूबसूरत अंदाज में कि बेशक अपनी शर्तों को मनवा लेना और अपनी शरायत पर सुलह को कबूल करना, कि ये तमाम चीज़ें, और जंग के ज़रिए भी उन्हीं चीज़ों को ही कायम करना था। तो अगर वही चीज़ें जब हालात ऐसे बन गए कि अब जंग नहीं हो सक रही है और मुसलमानों की जान और माल का खतरा ज़्यादा बढ़ चुका था, तो हालात को देखते हुए ये सुन्नत रसूल है। मुझे कोई ये क्यों नहीं कहता कि सुलह हुदैबिया जब रसूलुल्लाह ने की तब आपको तो ये नहीं कहा गया कि आप शुजा नहीं थे या आप जंग से डरते थे, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ही सिफ़ तोहमत क्यों लगाई जाती है? और मासूम से बेहतर कौन जानता है कि किस हालात में हमें क्या तर्ज अमल अपनाना है। बिल्कुल, ये वही इमाम हसन है जिन्होंने सिफ़ीन में तलवार चलाई है, ये वही इमाम हसन है जिन्होंने नहरवान में तलवार चलाई है। तो फिर जब आप तलवार चलाते हैं तो फिर आप शुजाअत का जो है वो बोलबाला नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ इमाम सुलह कर ले वहाँ आप तोहमतें लगाते हैं। तो ये बुग़्ज़ अहले बैत है जो अलग अलग ज़माने में अलग अलग ज़ुबानों से निकलता रहता है। बेशक, और इमाम की शुजाअत को भी अगर हम देखें कि अगर सुलह के अलावा यकीनन वो अपनी शुजाअत है इमाम की, और आपका वो तर्ज अमल शुजाअत के ही ज़िम्न में वारिद होता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ख़ुद मौलाए अमीर ने आपको जो है जंग की जो महारतें हैं और जो जंग की बातें हैं, वो तमाम चीज़ें, तलवार चलाना, ये तमाम चीज़ें ख़ुद मौलाए अमीर ने आपको सिखलाई थी। मैं तो कहूँगी ख्वार आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप इमाम थे, आप अल्लाह की तरफ से हर चीज़ का इल्म लेकर आए। बेशक, पर ज़माने के सामने बस इस बात को जाहिर करने के लिए कि कोई ये कह दे कि हाँ कभी हमने तो नहीं देखा, तो लिहाजा एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता कि हाँ कहाँ शुजा, उन्हें शायद आता ना हो। तो इस चीज़ को अल्लाह ज़माने के सामने अगर पेश कर रहा है तो कुछ ऐसी मिसालें पेश हो जाती हैं। तो लिहाजा इमाम की तरफ से ये तमाम चीज़ें आपको बताई भी गई। फिर एक मिसाल ये भी आपकी शुजाअत की पाई जाती है कि जंग जमल में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब मोहम्मद हनफिया को भेजा था कि जो जंग के लिए आमादा होकर आई हैं उनके शुतुर को जो है नहर करना है। तो अब उसके लिए जब जनाब मोहम्मद हनफिया चले हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद कुछ ऐसे हालात बन बैठे कि आप ये काम अंजाम नहीं दे सके और उसके बाद आप पलट आए। तो अब जब इस काम को आप अंजाम मोहम्मद हनफिया नहीं दे सके, मौलाए कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा और आपने इस काम को इतनी बेहतरीन तरीके से और इतनी जल्दी से अंजाम दे दिया और कामयाब होकर जब पलटे हैं तो आपके तलवार से लहू टपक रहा था। यानी शुजाअत में कहीं पर कोई कमी नहीं कि ताख़ीर हो, सोचने में वक्त लग रहा हो, स्ट्रैटेजी बनानी है नहीं कि कैसे किया जाए। तो ये वो शुजा तरीन घराने के फ़र्द हैं कि यकीनन शुजाअत जिनके लहू में रचती बसती है, तो लिहाजा इनका आगे बढ़ कर के इस तरह से हमला करना। फिर बहरहाल ये चीज़ को देख करके मोहम्मद हनफिया जो है शर्मिंदा हो गए। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि शर्मिंदा मत हो, वो हसन हैं और वो हसन वो हैं जो फ़र्जंदे रसूल हैं। बेशक, तो अब इस बात की भी आपने वजाहत कर दी। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की दूसरी जंगों में भी हिस्सा लिया है, जैसे कि आपने आगाज़ में जिक्र किया, और अपनी बहादुरी के जौहर भी दिखाए हैं। यहाँ तक कि आपके बारे में पाया जाता है कि अमीर शाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बारे में कहता था कि ये वो शख्स का फ़र्जंद है जो जहाँ भी जाता है मौत हमेशा उसका पीछा करती थी। यानी कि इसका मतलब ये था कि वो निडर थे और मौत से नहीं डरते थे। तो निडर और मौत से न डरने वाला यकीनन शुजा है, बहादुर है। और मौलाए कायनात की तरफ अमीर शाम का इशारा कि ये उनके बेटे हैं जो मौत से नहीं डरते थे, निडर थे, बेखौफ जाया करते थे। यानी इस बात का इकरार तो ख़ुद वो भी कर रहा है कि किस तरह से शुजाअत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की थी। यही तो वजह थी, बहुत बड़ी दलील है। हम जब सुलह को लेकर के चंद अफराद ये कहते हैं कि इमाम ने सुलह क्योंकि एक मरतबा वहाँ से हट करके आप अमीर शाम की तरफ आइए, देखिए कि उसने ऐसे हालात पैदा क्यों किए कि जंग ना करनी पड़े, क्योंकि वो जानता था
تھا کہ اگر امام سب حسن زیر و میرے زبر ہو مقابلے جائے گا. میں آ گئے, اگر میرے سامنے حسن آ گئے تو میرا لشکر ہزاروں لاکھوں کا کیوں نہ ہو, لیکن وہ تمام تباہ و برباد ہو جائے گا, کیونکہ شجاعت حسن کے اندر وہی علی والی پائی جا رہی ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ ڈر رہا ہے, خوفزدہ ہے, لہٰذا اس نے ایسا تمام تر چیزیں پیش کی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ٹل جائے. حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ صلح کی جائے. خریدا ہے لوگوں کو سپہ سالار وغیرہ, جو تمام تاریخ پائی جاتی ہے. اور پھر مولا کائنات کی شہادت کے بعد بھی یہ منظر آپ کی جو شجاعت کا ایک پہلو ہے جی. وہ کیا ہے, امام حسن علیہ السلام کے خطبے. امام حسن علیہ السلام کے خطبوں کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی ہم آپ کی شجاعت کے رنگ کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسن علیہ السلام شجاع و بہادر ہیں, کہ ایک دلیرانہ انداز میں آپ کلام کر رہے ہیں. اس کی بہت بڑی دلیل وہ خطبہ آپ کا ہے کہ مولائے امیر کی شہادت کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا تو اس کا اثر کیا ہوا. وہ خطبہ کیا ہے وہ ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا اثر دیکھیں کہ خطبہ کتنا پاورفل تھا, کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ امام کا خطبہ دے کر کے ہٹنا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام حسن علیہ السلام کی بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. تو یعنی یہ آپ کا ایک کہیں کہ کمال تھا, آپ کا وہ جلال تھا, آپ کی وہ شجاعت تھی کہ اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں. یہ جتنے بھی خطبے ہم دیکھیں, امام حسن علیہ السلام کے خطبے, مولا حسین کے خطبے, جناب زینب ام کلثوم, امام سجاد کے خطبے, ان تمام میں شجاعت بالکل ظاہر ہوتی ہے. تبھی تاریخ کربلا میں ملتا ہے نا کہ شمر شاید اپنے لشکر سے یا عمر سعد سے کہہ رہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے لوگ ہیں, انہیں رجس خوانی کا موقع مت دو, ان کی زبانیں تلوار سے زیادہ تیز چلتی ہیں, ان کی زبانیں وہ کام کر دیتی ہیں جو تلوار نہیں کر سکتی. بے شک بے شک. خیر بات میں کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر خوف خدا کی, کہ ہم اور آپ تو عام انسان ہیں, ہمارے لیے تو بہرحال لازم ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہو. جیسا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ ہماری تو صبح شام گناہوں کے درمیان گزرتی ہے, جانے انجانے میں نہ جانے ہم کتنے گناہ کیا کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں خوف خدا اس حد تک نہیں ہوتا. اگر بات ہم ان معصوم ہستیوں کی کریں اور بالخصوص امام حسن علیہ السلام کی کریں تو انہیں تو خوف خدا کی ضرورت ہی نہیں تھی, کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں گناہوں سے, رجس سے اس طرح پاک کیا جس طرح درجے پر فائز ہیں پاک کرنے کا جیسے کہ حق ہے. تو اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ان کے دلوں میں خوف خدا تھا. امام حسن علیہ السلام کے لیے میں کہوں گی کہ آپ کوئی واقعہ یہاں بیان کریں جو امام کے دل میں خوف خدا جو تھا اس کو ظاہر کرتا ہو. بے شک. امام نے اس بات کو پیش کر دیا کہ جب ہم معصوم ہیں اور اس کے بعد بھی ہم کو خدا کا خوف اس قدر ہے, تو ایک عام سا انسان تو اس کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں اس خوف کو طاری رکھے, کیونکہ یہی اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے کہ جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے. کیونکہ اگر خوف خدا زندہ ہو تو انسان ہر وقت یہی سوچے گا کہ خدا حاضر و ناظر ہے, اور پروردگار عالم ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے اور ہر چیز کو سن رہا ہے. ہم جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں, ایون ہم سوچ بھی رہے ہیں, جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے, فطور ہے, فتنہ ہے, فساد ہے, کسی کی برائیاں ہیں, کچھ ان کے خلاف باتیں ہیں, تمام چیزوں کو تو خدا جاننے والا ہے. تو اگر خوف ہوگا تو انسان سوچنے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس طرف نہیں لے جائے گا کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچے بھی, یعنی اتنا اپنے آپ کو باریکی سے انسان بچا کر کے چلے گا. تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ہم خوف خدا کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر عبادت کے وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ جان رہے ہیں کہ خداوند عالم کی میں عبادت کر رہا ہوں. اس وقت جو ابھی آغاز میں ہم نے عبادت کی سوال میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا, جسم آپ کا لرزنے لگتا, اور جب کوئی پوچھتا کہ امام یہ حالت آپ کی, یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ خوف خدا کی بنا پر, کیونکہ خداوند عالم حاضر و ناظر ہے اور انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اس کا رب اس کی جانب متوجہ ہے, وہ خدا کی جانب متوجہ ہے, تو اسے خدا کے خوف سے لرزنا ہی چاہیے, اس کے چہرے کا رنگ جو ہے زرد پڑنا ہی چاہیے. پھر آپ کی ایک خوف خدا کے حوالے سے ایک اور مثال پائی جاتی ہے کہ کسی نے ایک بار پوچھا تھا, اچھا انسان جو ہے گناہ جو کرتا ہے اس دنیا میں اور تمام برائیوں کی طرف جو بڑھتا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتی, کیونکہ آخرت بھول جاتا ہے. جی آخرت کی فکر نہیں ہوتی, اسے فراموش کر چکا ہوتا ہے, یا سنتا ہے تو عمر سعد والی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو آخرت کو نہیں دیکھا, میں نے تو جہنم نہیں دیکھا, میں نے تو جنت نہیں دیکھی, تو جو کچھ ہے تو دنیا میں ہی ہے, اب جب مرنے کے بعد دیکھ لوں گا. ہمارے ساتھ کے جملے ہیں کہ مرنے کے بعد جب دیکھ لوں گا تو پھر وہاں توبہ کر لوں گا, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں دنیا کا اپنا فائدہ جانے کیوں دوں ہاتھ سے. یہ سوچ کر کے یہ کربلا میں اس نے کتنے مظالم ڈھائے. تو
تو یہ فکر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو انسان جو کے آپ ذہن کو میں حجت خدا کے قتل تک پر آمادہ کر دیتے ہیں. تو انسان کے دل میں خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے. اگر خوف ہے تو وہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی برائی کی طرف وہ نہیں بڑھے گا. تو لہٰذا اسی حوالے سے کسی نے ایک بار امام سے پوچھا کہ فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ موت سے کراہت کرتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ معصومین بارہا اس بات کی طرف ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں سوچو، موت کا خیال کرو، کیونکہ موت کو جب یاد کرو گے تو یقیناً خوف خدا طاری ہوگا، گناہ سے رک جاؤ گے. تو کسی نے یہی سوال کیا کہ مولا ایسا کیا ہے کہ ہم لوگ موت سے کراہت کرتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے؟ یہ جملہ جو امام کا جواب ہے اس قدر عمیق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم لوگ آبادی کو چھوڑ کر ویرانی کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم آخرت کو ویران کر چکے ہیں، یعنی کچھ ایسا ہم نے انجام نہیں دیا اس دنیا میں کہ آخرت میں ہمارے لیے آبادی ہو جائے، تو اب کون سا انسان ہے جو ویرانے میں رہنا پسند کرے گا؟ تو اگر وہاں ذخیرہ کیا ہو، سرمایہ تو یہیں کا اکٹھا کیا ہوا یقیناً، تو وہاں کے لیے ذخیرہ اگر ہم کر لیں تو وہ ویرانی نہیں بلکہ آبادی میں تبدیل ہو جائے گی. تو امام کے اس حوالے سے بھی خوف خدا کے جملے ملتے ہیں جو آج بھی ہر انسان کو سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں. جی خواہر یہ بات ہوئی خوف خدا کے اعتبار سے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جن ہستیوں کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں بظاہر ہم اپنے عمل میں بھی ان چیزوں کو لا سکیں اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں رہے، تاکہ جن گناہوں کی ہم بات کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ان سے محفوظ رکھے. خیر ہم نے الحمدللہ کوشش کی ان دونوں ایپیسوڈز کے درمیان کہ امام عالی مقام کی زندگی کے جتنے بھی پہلو تھے ہم سبھی کو جو ہے وہ شارٹ میں بریف میں کور کر سکے. ہم نے عبادت کو کور کیا، آپ کے حسب نسب کو کور کیا، آپ کی قرآن سے جو ریلیشن تھا اس کو کور کیا، آپ کی سخاوت کو کور کیا، آپ کے علم غیب کو کور کیا. میں چاہ رہی ہوں یہاں ہم تذکرہ جو ہے وہ صبر کا کریں، کہ ہم جب بات صبر کی کرتے ہیں تو یقیناً صبر حسین جو ہے وہ ہر صبر کا یوں کہہ لیجیے کہ سردار ہے، اور اسی لیے ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں امام ہم پلہ ہیں، یہ دونوں برابر کے شریک ہیں ہر صفات میں، تو امام حسن علیہ السلام کے صبر کی، آپ کی بردباری کا اگر تذکرہ آپ یہاں پر کریں تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ جی خواہر، بے شک امام بہت صابر اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تنہا ترین سردار امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا ہے. اور صبر، بردباری، حلم کے اعتبار سے آپ بہت بلندی پر تھے، بہت بلندی پر تھے. اور یہ امام کے لیے ہم دیکھیں کہ آج بھی اس دنیا میں کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید امام حسن کے کارنامے اتنے نہیں تھے، اور یہ کہہ کر کے جو ہے اس بات کو ذرا پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی. یہاں پر یہ بہترین جملہ یقیناً کہنا چاہوں گی کہ بے شک یہ کوشش بہت اچھی رہی کہ یہ ایپیسوڈ کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی صفات، ان کے کردار کو عام کیا گیا. کہ بے شک ناظرین جانتے ہوں گے، لیکن ایک کوشش کی اس چینل ون کے ذریعے سے ملی کہ وہ تمام باتیں کہ بعض اوقات جن کی طرف ذہن نہیں جاتا، یا یہ کہہ دیتا ہے انسان کہ شاید ان کے فضائل ہی اتنے نہیں ہوں گے تو لہٰذا بیان نہیں کیے جاتے. لیکن فضائل کا تو بہت بڑا سمندر ہے. ہم نے تو 2 ایپیسوڈ میں بات کی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو ہماری پوری عمر گزر جائے، لیکن ان کے فضائل، امام حسن علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. آپ کے کارنامے وہ تاریخ میں درج ہیں، اور اتنا بڑا بلند مرتبہ ہونے کے باوجود اگر ہم دیکھیں صبر و تحمل کی بات کریں، آپ کی بردباری کی بات کریں، حلم کی بات کریں، تو وہ بھی اپنی بلندی پر آپ کا پایا جا رہا ہے. اور اس کی ہم دیکھیں مثال کی امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا جو مشکل ترین وقت تھا، اور یوں تو وہ دور بھی بڑا مشکل کہ جب رسول اللہ کا اس دنیا سے جانا، اور آپ نے وہ تمام منظر کو دیکھا ہے کس طرح سے غم اور مصائب کا سامنا آپ نے کیا، اور والدہ گرامی کو کس طرح سے زخمی کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، گھر کا جلایا جانا، تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ان تمام واقعات پر بھی آپ نے صبر کیا ہے. یہاں تک کہ مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے، اس وقت بھی ان تمام مناظر کو آپ نے دیکھا ہے. اور وہ دور بھی اپنے بابا کی شہادت سے پہلے کا بھی دیکھا کہ جب لوگوں نے کس طرح سے بے وفائی کی ہے، لوگوں نے کس طرح سے تنہا آپ کو جی بالکل اور تنہا چھوڑ دیا، غدیر کو ولایت کا انکار کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. تمام منظر کو آپ نے دیکھا، لیکن صبر و تحمل سے کام لیا. ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ جب مولا کائنات کو
کس انداز سے وہ مولائے امیر کہ جن کے قصیدے جو ملائکہ بھی پڑھتے ہوں، وہ مولائے امیر کی جن کی تعریف کرتے ہوئے فرشتے نہیں تھکتے ہر لمحہ، بلکہ ان کا ایک مرتبہ یا علی کہنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، وہی علی مرتضیٰ کو ممبروں سے، نماز جمعہ کے خطبوں سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کی گالیاں دی جاتی، غلط الفاظ کہے جاتے، آپ پر تبرہ کیا جاتا، گستاخی کی جاتی تھی۔ تو اب ان تمام معاملات پر بھی مصلحت خداوندی کی بنا پر آپ نے کس طرح سے صبر کیا، یہ بھی زمانے کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اور پھر مشکل ترین وقت وہ بھی رہا کہ امیر شام کے ساتھ صلح کرنے کے بعد کا جو دور تھا، وہ دور بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل اور پریشانیوں والا گزرا ہے، کہ جب آپ رفتہ رفتہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ان شرائط کو توڑ رہا ہے، وہ کس طرح سے اور گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ تمام مشکلات کو بھی آپ نے برداشت کیا، لیکن یہ ہے کہ امام صبر جہاں کر بھی رہے ہیں، لیکن جہاں پر بولنے کا موقع ہے اور جہاں پر ضروری تھا وہاں پر آپ نے ان تمام باتوں کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے۔ پھر یہ دور بھی آپ کی زندگی میں آیا کہ ایک جو وتیرہ مولا علی کا جو میں نے بھی ذکر کیا کہ بنا لیا گیا تھا توہین کرنے کا، آپ وہاں پر اس توہین کو برداشت کر رہے تھے تاکہ وقت آنے پر اس کا صحیح طریقے سے جواب دیا جا سکے۔ اور اس کے بعد ایک دور وہ آتا ہے کہ جب آپ کے لیے منصوبہ بنایا گیا کہ حسن ہی وہ ہیں اس وقت کہ جو ان تمام جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنی جانب سے مشکلات میں انہیں ڈال رہے ہیں، اور جو علی پر ہم اس طرح سے غلط باتیں کریں، ان تمام کا جواب دے رہے ہیں اپنے صبر کے ذریعے، کبھی دے رہے ہیں مظلومیت کے ذریعے دے رہے ہیں، اور کبھی آواز کو بلند کر کے بھی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ منصوبہ بھی بنایا گیا کہ آپ کو، آپ کی بیوی کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ جودہ بنت اشس، کیا امام علم غیب رکھتے تھے؟ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ خاتون جو میری زندگی میں شامل ہے اس کا میرے ساتھ طرز عمل کیا رہے گا؟ یہاں تک کہ پایا جاتا ہے جودہ بنت اشس کی طرف سے امام کو اذیتیں بھی دی جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی امام صبر و تحمل سے کام لیتے۔ بڑی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، اس وقت بھی آپ کو زخمی کیا گیا، آپ پر وار کیے جاتے، آپ صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، وقت بیتتا رہا، یہاں تک کہ اس ملعونہ نے آپ کو امیر شام کے کہنے پر آ کر کے اور اپنی بھی زندگی کی ایک بہترین زندگی کی لالچ میں اس نے، اور دنیا طلبی کے لیے ہم کہیں کہ اس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا، اور اس زہر کی شدت سے آپ اس دنیا سے واصل جنت ہوئے ہیں اور جنت کو روانہ ہوئے ہیں، اور اپنے نانا سے آپ نے ملاقات کی۔ لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا، مظلومیت آپ کی ایسی تھی پوری زندگی کی، اور جنازے میں بھی کچھ ایسا اثر تھا کہ روایت کے جملے ہیں، بہار الانوار میں بھی موجود ہے کہ مروان جیسا شخص جو کہ سنگ دل ہے، ظالم ہے، ملعون ہے، وہ خود بھی امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر ایک مرتبہ پریشان نظر آتا ہے، جب لوگوں نے کہا کہ مروان ہم نے تجھے کبھی اس عالم میں نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے ملعون انسان تھا، لیکن وہ کہتا ہے پلٹ کر کے کیونکہ میں نے حسن سے بڑھ کر کے صبر و تحمل میں کسی کو نہیں پایا۔ آج یہ اس کا جنازہ اٹھا ہے کہ جو صبر و تحمل میں اپنے آپ میں ایک بلندی پر فائز تھے، یعنی دشمن بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کا صبر کیا تھا، آپ کا برداشت کیا تھا، آپ کی بردباری کیا تھی۔ تو یقیناً یہ وہ امام ہیں کہ جو تنہا ترین سردار، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ہم شیعان حیدر کرار جو ان کی محبت اپنے دلوں میں اس طرح سے رکھتے ہیں، ہم ان کے فضائل کو یہ سوچ کر کے کہ کم ہے یا بیان کرنا کمتر، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو اب اس کے لیے ہمیں کوششیں اور زیادہ کرنی کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بھی زمانے کے سامنے عام کیا جائے۔ آپ بہت بلند منزلت پر فائز ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، تو یقیناً آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ محتاج نہیں ہمارے بیان کرنے کے، آپ کی وہ شخصیت ہے، آپ کی شان میں تو اللہ نے معین کر رکھا ہے، ہر ایک ذرہ ذرہ جو ہے قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے یہ تمام فضائل و ذکر کو بیان کرتے ہیں۔ بالکل بے شک، ان کا ذکر کرنے سے ہم بلند ہوتے ہیں، ہم اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ ہم کس سے منسوب ہیں اور کس سے منسوب ہونا چاہتے ہیں، ماننے والے ہیں۔ بالکل، امام حسن یا اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ کرنے سے ہم اپنی پہچان بتاتے ہیں۔ انسان جب اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی اپنی پہچان کروا رہا ہوتا ہے، ان کے مخالف ہوتا ہے تب بھی اپنی پہچان کروا رہا ہوتا ہے، ان کا ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خیر، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے امام عالی مقام کی ذات کو، آپ کے فضائل کو اور بالآخر آپ کے مصائب کو بھی ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں۔ انشاءاللہ پھر
کسی اور موضوع پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہ امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس کہ جس کا تذکرہ ان 2 ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. مختصراً ہم نے کوشش کی کہ امام عالی مقام کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھیں. آپ کی شجاعت، آپ کا صبر، آپ کا تحمل، آپ کی بردباری، آپ کا علم، آپ کی قرآن سے جو رغبت تھی، علم قرآن جو آپ کے پاس تھا، علم غیب جو آپ کے پاس تھا، وہ تمام خصوصیات جو رسول اللہ کے جانشین میں ہونی چاہیے وہ یقیناً اللہ نے آپ کی ذات مقدس میں رکھی تھیں اور انہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. میں یہاں پر آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گی کہ ان ایام میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کریں، آپ کے حق کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور جناب فاطمہ زہرا کے دل کو تسکین بخشنے کی اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کریں. اپنے بچوں کو امام حسن علیہ السلام کے فضائل سے آشنا کیجئے. جو لوگ ان فضائل سے آشنا نہیں ہیں ان تک اس پروگرام کو پہنچائیے اور اس چھوٹی سی ہماری کوشش میں ہماری مدد کیجیے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی پروگرام اور کوئی موضوع لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.